آپ نہیں سمجھے ہیں تو سمجھ لیجیے، آدمی مرنے کو مر جاتا ہے لیکن اس کے خواہشات کی تکمیل کبھی نہیں ہوتی۔ جس کے گھر میں پلاسٹر نہیں ہے، کچا مکان ہے، اس کی خواہش ہے پکا ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ اچھا پکا ہو جاتا ہے تو خواہش ہوتی ہے پلاسٹر ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ اگر پلاسٹر ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اس پہ کیا لگاتے وہ نہیں بھائی، دیوار کی بات ہے، ٹائل نہیں، پٹی لگاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اچھا پٹی لگا دیتا ہے، بولے اس کو اگر کلر کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ دیوار چمکنے لگی، اب فرش کو دیکھتا ہے، بولا نا دیوار جتنی اچھی ہے، اگر فرش بھی اچھا ہوتا، اگر ٹائلس لگ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اگر ٹائلس لگ جاتا ہے، کہیں دیکھتا ہے کہ اس کا ماربل لگا ہے، اب تمنا ہوتی ہے اگر ماربل لگ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ پنکھا نہیں تھا، سوچا چلو سیکنڈ ہینڈ لگا کے لگا تو اب سوچا اورینٹ کا پنکھا، ایلس کا پنکھا، ہائی پنکھا لگ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اگر پنکھا لگ جاتا ہے، گرمی لگتی ہے، تب کہتا ہے ایک کولر لگ جاتا تو اچھا ہوتا۔ اگر کولر بھی لگ جاتا تب کہتا ہے اے سی لگ جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ خواہشیں ہی خواہشیں ہیں ہر طرف، زندگی اس میں الجھ کر رہ گئی۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہنسو اور ہنساتے رہو۔ ماں سوچتی ہے بیٹا ہنسے، بیٹا سوچتا ہے کہ ماں ہنسے، باپ سوچتا ہے کہ میری اولاد ہمیشہ مسکراتی رہے، اولاد بھی سوچتی ہے کہ میرے باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، شوہر یہی سوچتا ہے، بیوی یہی سوچتی ہے۔ ہر آدمی کو ایک دوسرے کا ہنسنا ہنسانا بڑا پسند ہے، رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کیوں روتا ہے، تمہاری ماں زندہ ہے۔ اگر بیٹا روتا ہے تو باپ کہتا ہے روتا کیوں ہے، تیرا باپ زندہ ہے۔ اگر پوتا روتا ہے تو دادا کہتا ہے کیوں روتا ہے، تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ ہے۔ اگر یہ تو اپنے رشتے دار ہو گئے، اگر کسی کی بیوی ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے تم روتی کیوں ہے، تمہارا ہسبینڈ ابھی زندہ ہے، بول تجھے کیا چاہیے، آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آم کے پیڑ پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اسے آسمان پہ جائے گا، لیکن دل بہلانے کے لیے خوش کرنے کے لیے کہتا ہے میری موجودگی محسوس کرو، میں زندہ ہوں، روتی کیوں ہو۔ اور اگر شوہر ہوتا ہے تو اپنا شعار بیوی کہتی ہے آپ روتے کیوں ہیں، میں کبھی فرمائش کچھ نہ کروں گی، میں اپنے لہجے سے آپ کو تکلیف نہ دوں گی، میں آپ کے حیثیت میں ایسی فرمائش نہ کروں گی کہ جو آپ کی پریشانی پڑ جائے، میں ایسا کوئی کلمہ نہ کہوں گی جو دل پہ آپ کے چوٹ لگ جائے۔ حضرات ایسی عورت آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، وقتی طور پہ بول دے گی لیکن عمل کے میدان میں پیچھے ہوگی۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، شہر کا رہنے والا یا دیہات کا رہنے والا ہو، عوام ہو یا خواص، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی ایسی نہیں ہے جو اپنے شوہر سے فرمائش نہیں کیا ہے۔ غریب کی بیوی ہو یا امیر کی بیوی ہو، چھوٹے کی بیوی ہو یا بڑے کی بیوی ہو، شہر کی عورت ہو یا دیہات کی عورت ہو، یورپ کی ہو یا ایشیا کی بھی ہو، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے شوہر سے فرمائش نہیں کیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر عورتیں ہیں اپنے شوہر کی حیثیت کو نہیں دیکھتی، اپنے شوہر کے مالی حیثیت کو نہیں دیکھتی، منہ میں آتا ہے فرمائش کرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم بتا رہا ہوں پوری دنیا میں حوا علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں ہیں ان تمام بیٹیوں میں صرف ایک بیٹی کی تاریخ ملتی ہے کہ جس حالت میں رہی انہوں نے کبھی فرمائش نہیں کیا، جیسے رات گزرے کبھی فرمائش نہیں کیا، جیسے بھی فاقہ کا سامنا ہو فرمائش نہیں کیا، لانڈی کی ضرورت ہو یعنی کنیز کی ضرورت ہو فرمائش نہیں کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے فرمائش نہیں کیا، طاقت میں انرجی جواب دینے لگی فرمائش نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کون، بتاؤں گا، پہلے سبحان اللہ بولے حضرات، وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی اور کی شہزادی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، فخر انبیاء، خاتم الرسل، امام الرسل، نبیوں کے نبی، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، کعبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بنا، شافع روز سزا، عرش کا مہمان، صاحب قرآن، امام حسین سرکار کے نانا جان، میرے نبی کی
تکبیر، نعرہ رسالت۔ رات ہر آدمی کہتا ہے ہنسو، ہنستے رہو، رو مت، کسی کو رونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرات میں آپ سے عرض کر دوں، جبکہ رونے ہی میں سارا کمال ہے۔ اگر ایک مسافر راستے میں رو رہا ہے، آپ کا اٹھتا ہوا قدم رک جائے گا، رو کیوں رہا ہے؟ اگر کوئی ہنستے ہنستے مر جائے آپ کو کچھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی رو رہا ہے، دھرم کیا ہے جانے دو، مذہب کیا ہے جانے دو، عقیدہ کیا ہے جانے دو، آپ کی انسانیت ہے، رک کے پوچھئے گا یا سوچئے گا رو کیوں رہا ہے؟ اس کے رونے کو دیکھ کے آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ حضرات یہ تو خیر رو دیا ہے، جبکہ رونے کا پاور کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں روم، آپ کہتے ہیں روم، لیکن رونے کا پاور کیا ہے؟ حضرات اس کی ایک جھلک میں بتا دوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس موسم میں جبکہ موسم ابھی بہت زیادہ سردی نہیں پڑ رہی ہے، جس طرح شراب پہ ہو، اگر اس موسم میں اگر آئس کریم بیچنے کے لیے کوئی آ گیا، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہے آئس کریم کا ایفیکٹ کیا ہوگا، بس دیکھا ماں کے آگے پیچھے کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، ماں مجھے آئس کریم چاہیے۔ ماں جانتی ہے موسم ٹھنڈا ہے، آئس کریم کھائے گا پریشانی ہوگی، یہ سوچ کے ماں کہتی ہے بیٹے مت کھاؤ، پہلا دیتی ہے، لیکن بچہ ہے سوچتا ہے میں لے کے رہوں گا۔ اب ماں جدھر جاتی ہے بیٹا ادھر جاتا ہے، ماں کچن میں ہے بیٹا کچن میں ہے، ماں بیڈ روم میں ہے بیٹا بیڈ روم میں ہے، جدھر ماں ادھر بیٹا، پھر روتے روتے ابھی روتا نہیں ہے، اب اپنی آواز نکالتا ہے، بناوٹی آواز نکالتا ہے، اس سے پہلے زمین پہ لوٹ پوٹ کرتا ہے ماں کی رحمت کو پیار آ جائے، لیکن ماں نہیں دیتی ہے، پھر بچہ رونے کی آواز نکالتا ہے، مصنوعی رونا روتا ہے تاکہ ماں کو پیار آ جائے، لیکن ماں ابھی دیکھتی ہے، ایک نظر دیکھتی ہے، لیکن سوچتی ہے آئس کریم کھائے گا پریشانی بڑھے گی، ماں نے نہیں دیا، اب بچہ دیکھا تمام حربے بیکار ہو گئے، اب وہ ریئل روتا ہے، حقیقی معنی میں روتا ہے، جب روتا ہے آواز بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، بچے کی آواز فقط ماں سمجھتی ہے، باپ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ماں کچن میں ہو، بیٹا کہیں رو رہا ہو، آج کان سے آواز ٹکراتی ہے، فوراً کام کو چھوڑتی ہے، روٹی چلے تو چلے، چاول چلے تو چلے، لیکن میرا بیٹا نہ روئے، قریب آتی ہے، اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے لاڈ مجھے سب گوارا ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حضرات یہ سب کی ماں کا حال ہے، یہ میری ماں کا حال، یہ سب کی ماں کا حال ہے۔ حضرات جب بیٹا روتا ہے تو ماں کی رحمت کو پیار آتا ہے، اور جب گنہگار بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت کو پیار آتا ہے۔ کشمیر سے ہے کیا؟ کشمیر بھی انڈیا میں ہے، وہ کہہ رہے نعرہ تکبیر، آپ لوگ اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں خود سارا کام کر لوں گا، آپ لوگ چپ سے رہیے، سبحان اللہ خود کہوں گا، الحمد للہ خود کہوں گا، نعرہ میں خود لگاؤں گا، جواب میں خود دوں گا، سلام میں لے لوں گا، سلام مجھے نہیں ملے گا، بس حشر میں ملاقات ہوگی، پوچھوں گا کیوں ناچو، وہاں پوچھوں گا ہماریو، تب سمجھ میں آئے گا یہاں ہلکے میں اللہ کا نام مسلمان لے گا تو کون لے گا؟ نعرہ تکبیر۔ اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، آنکھ باہر آ جائے گی، کیڑی ہیل ہو جائے گی، سینہ چھات ہو جائے گا، وہ بلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ شرم کرو میرے بھائی، شرم کرو، دین کے پاس سے جاتی اور شرم نہیں آتی ہے، نبی کے نام سے آواز نکالنے میں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ محبت سے پورا بندہ ہوا میں ہاتھوں کو بڑھا کے بولے یا رسول اللہ، اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو کرونا وائرس سے بچا، سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا، سب کو کینسر سے بچا، سب کو شوگر کی بیماری سے بچا، جس کا شوگر اس کو نارمل کروا۔ وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ کی آواز ٹھیک نہیں ہے ساری دعا ریٹرن بتا دیا، بالکل روکے رہیے گا، کسی بہانے سے آپ کو حاصل ہو جائے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں وکیل کرمیچی کو، یہاں کے لوگوں کو، کیا بالکل اتنا اچھا سجایا مجمع، اور انہوں کے لیے آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ لوگ اب تک جو ہے بتا رہے ہیں کہ اصل بھائی ہم لوگ صرف نعت نہیں سنتے ہیں، تقریر کیا ہوا میں جب پڑھتا ہوں تو اچھے اچھے لوگ سوچتے ہیں میری نقل سے کوئی شاعر پڑھ لے تو مسئلہ بھول جائے گا،
पसंद है। हजरात, हमारे पास अब रोने को कुछ बचा ही नहीं, हमारे आंखों में आंसू नहीं, हमारा दिल बिल्कुल पत्थर हो गया है। हया का जनाजा हमने उठा दिया, बेगैरत हम हो गए, हमें तो कुछ भी एहसास नहीं है, हमारे आंखों में आंसू नहीं है। हजरात, कभी मासी के तारीख को अगर आप पलट के देख लिए होते आंखें भर जाती, लेकिन अफसोस कि हमें और आपको कुछ एहसास नहीं। हमने दुनियादारों की तरफ फकत सोच लिया है, सुबह मॉर्निंग हो टूथपेस्ट लाओ और ब्रश में लगा करके मुंह धो के नाश्ता कर लो, ड्यूटी चले जाओ, और वहीं पे लंच कर लो, फिर शाम को आओ और हल्का नाश्ता कर लो, फिर रात में डिनर कर लो और जाकर के सो जाओ, सुबह ड्यूटी जाना है। और ऐसी जिंदगी तो दुनियादार गुजारते हैं, हमें तो कुछ एहसास नहीं। हजरात, मैं कहता हूं रोने के इतने मकामात हैं, आप रोइए, आपकी तहारत मुकम्मल नहीं है, आप रोइए, आपको अभी तक पाक होने का तरीका नहीं मालूम है, आप रोइए, अभी तक आपको बिजनेस करने का सलीका नहीं मालूम है, आप रोइए, अभी तक आपको हराम और हलाल की तमीज नहीं है, जायज और नाजायज में क्या फर्क है ये नहीं मालूम, नमाज के फजाइल मालूम हो तो नमाज के मसाइल नहीं मालूम, मुझसे दाते वजू नहीं मालूम, मुझसे दाते नमाज नहीं मालूम है, पड़ोसियों का क्या हक है नहीं मालूम, माँ बाप का मकाम क्या है नहीं मालूम। अरे मेरे दोस्त, ये व्हाट्सएप फेसबुक पर रहने वालों, कभी तुमको समझ नहीं आएगा। अगर जानना चाहते हो तो नमाज से पहले इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ने से पहले इल्म हासिल करो, हर चीज से पहले इल्म हासिल करो। अगर इल्म है तो तहारत का मसला मालूम होगा, अगर इल्म है तो नमाज आपकी मुकम्मल होगी, अगर इल्म है तो हराम और हलाल में तमीज पैदा कीजिएगा, अगर इल्म है तो जायज और नाजायज में फर्क पैदा कीजिएगा, अगर इल्म है तो याद रखिएगा सच्चा ताजिर वही होगा जो आलिम होगा, सच्चा ताजिर वही होगा जो इल्म वाला होगा। इल्म नहीं है हाथ रखते हुए लूले हैं, इल्म नहीं है आंख रखते हुए अंधे हैं, इल्म नहीं है पांव रखते हुए लेबड़े हैं, इल्म नहीं है आप मोहताज है, इल्म नहीं है आप मजबूर है। और अगर इल्म है तो समाज की जरूरत है, इल्म है तो कौम की जरूरत है, इल्म है तो आप सबकी जरूरत है। ये इल्म है, उलमा को आपने बुलाया, ये इल्म का कमाल है, असद इकबाल को आपने बुलाया, ये इल्म का कमाल है, दूर दराज से उलमा को बुलाया, ये इल्म का कमाल है। आप नीचे हैं, ये ऊपर बैठे हैं, ये इल्म का कमाल है। मुख्तदी नीचे रहता है, मुख्तदा आगे रहता है। इल्म से आदमी जर्रा हो आफताब होता है, कतरा हो दरिया होता है। इल्म से आदमी दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुनिए, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मसला है कि नहाने के वक्त पूरे बदन पे पानी बहे, पोछे नहीं बहे। कितनी औरतों को मालूम है छोटी बदी हो तब कैसे नहाएंगे, अंगूठी टाइट है उंगली में तब कैसे नहाएंगे, कान में बाली है वो भी फंसी हुई तब कैसे नहाएंगे, चूटी गूंद करके बाल को मोड़ के रखी है अब कैसे नहाएंगे। न वो पूछती है न किसी जानने की कोशिश करती है, बस एक ही चीज की फरमाइश, प्लीज गिव मी शैम्पू। ये शैम्पू से नहाने को समझती है हाई फाई। ना कब शैम्पू हो या जो भी हो, शैम्पू लगा के आदमी पाक नहीं हो सकता है। नबी ने जो तरीका बताया है, फराइज अदा कर लो बाकी हासिल हो जाए। जिसका पेट निकला हो ये तो अंदर रहेगी, पेट बाहर रहेगा फिर अंदर रहेगी। अब वहां पर पानी कैसे पहचाना है, बहाना मालूम है, कान के अंदर, ये अंदर नहीं, ये जो है कान है, देख रहे हैं बाहरी हिस्सा जो है, यहाँ नहीं देखना चिड़िया मोड़ सब है, कान देख रहे कितना बोल्ट वाले जिसमें राउंड है, यहाँ पानी पहुंचाना नहीं बहाना है। कैसे बहाएंगे मालूम है, गए पानी डाला नहा लिया मसीह में घुस गए, इल्म हासिल करो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इल्म हासिल कीजिए तब समझ में आएगा। हम रोते जरूर है तब जब चोट न देता, रोते हैं तब माँ बाप का इंतकाल होता,
روتے ہیں کب؟ جب گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تب۔ لیکن دوستو ایسا رونا تو سب روتے ہیں، ایسا رونا تو سب روتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے لیے رونا دنیا داروں کا کام ہے، اللہ کے خوف سے رونا مصطفیٰ والوں کا کام ہے۔ زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ اب آپ ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات ابھی آپ لوگ منتظر ہیں کہ ہیوی نعت پڑھی جائے گی اور ہیوی لہجے میں سنوں گا، ضرور سنیے گا، لیکن رہیے یہاں انتظام آخرت کا ہو، رہیے یہاں انتظام قبر کا ہو۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرات ممبر نور پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے ایک بالکل ایسا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی بات جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھ کے نماز پڑھنا سیکھے ہیں، دیکھ کے، جیسے کوئی بڑا نماز پڑھ رہا تھا، بڑا کو یہاں دیکھا یہ بات ہے، دیکھ کے وضو کرتے ہیں۔ لیکن ہے کتنے لوگ جو کتاب پڑھ کے نماز پڑھنا سیکھا؟ کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھ کے نماز اور وضو کا طریقہ سیکھا؟ نہ، دیکھنے کے سیکھا، دیکھنے کے سیکھا۔ اور اس میں بھی عالم کو دیکھتا تو اور بات ہے، مسجد میں گئے جس کو دیکھا وضو کرنا، دیکھتے یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کا وضو درست نہ ہوا، آج تک ان کی نماز درست نہ ہوئی۔ حضرات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پڑھ کے نماز سیکھیے۔ اگر ایسے نہیں ہو امام کے پاس آئیے اور اپنے امام سے طریقہ سیکھیے تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے آپ کو معلوم نہیں، اگر معلوم ہے تو آپ کو احساس نہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوست، ایک نماز، ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ سب کی اجازت ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اجازت نہیں ہے تو کیا میں نہیں پڑھوں گا؟ میں تو پڑھ ہی دوں گا، آپ مت سنیے، خدا کو سن رہا میں تو پڑھوں گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ سن لیں، ہیرو بنتے ہیں نماز چھوڑ کے، نماز نہیں ہیرو۔ اچھا نماز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کو کبھی کبھی پیٹ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی دھلائی بھی کر دیتا ہے، غصہ کرتا جب روٹی موٹی ہو جائے تب، جب کپڑے کا نام نہ چھڑایا تب۔ یہ کپڑا دھونے کے لیے دیا تھا اور وہ دھو رہی تھی اور دھونے میں داغ لگ گیا، اب آئے گا اس کو پہن کر کو جانا تھا تو نے ایسا کیا ویسے کیا، دھلائی چالو۔ وہ عورت بھی کہتی ہے میں کیا کروں، میں نے ریمو لگایا تھا نہیں چھوٹا، ڈیزل پیٹرول لگایا تھا نہیں چھوٹا، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا کہ مجھ کو کہنا نہ چاہیے کہ کیا کرتے، میں نے ریمو لگایا، اس پہ ڈیزل لگایا، اس پہ پیٹرول لگایا، ہم نے کیا سندر لگایا، نہیں چھوٹا، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کہے گا کہ وہ مجھے کہتی میں تم کو بتا دیتا، جیسا بھی ہو آدھا لاؤ، کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا اس سے؟ لا کے تو دو، اچھا ٹھیک ہے کیا ہوگا لا کے دو؟ لاؤں گا تجھے دوں گا، جیسا بھی داغ ہو، چائے کا ہو، لیموں کا ہو، جیسا بھی کٹر ضدی داغ ہو، آلہ کا ایک قطرہ ڈالو صاف، آلہ کا ایک قطرہ ڈالو صاف۔ حضرات سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ کے کپڑے پہ جیسا بھی داغ ہو تو آلہ لگاؤ تو داغ صاف ہو جائے گا، اور اگر بدعقیدگی کا داغ آپ کے دل میں جیسا بھی ہو، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، انشاءاللہ بدعقیدگی کا داغ کھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، آپ کو سمجھے یا رسول اللہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سن لیں، اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، اس کے
نہیں آئے گا، اس کی اولاد کبھی بھی نیک نہیں ہوگی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، اس آدمی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، میدان محشر میں پھنستا چلا جائے گا، چونکہ پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ مولانا صاحب ہو چاہے حافظ صاحب ہو چاہے پیر صاحب ہو چاہے ٹھیکیدار صاحب ہو، مومنہ ہو مومن مرد ہو، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے عقیدہ کوئی نئی بات نہیں بتایا، کیا پرانی بات تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نئی بات تو آپ سنیے گا، آپ سنیے نماز کے بارے میں اتنا تو ہوگا، لیکن سب سے افضل جس نماز کی سب سے زیادہ اللہ نے تاکید کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز کا اللہ نے تاکید فرمایا، عصر کی نماز ہے۔ اب یہ عصر کی نماز اگر کسی کی چھوٹی تو کیا ہوگا؟ اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة الوتر فكان صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله۔ یہ پوری حدیث ہو گئی، اب اس کا اردو ترجمہ بتاؤں گا، لیکن پہلے سبحان اللہ بولے تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا۔ حضرات یہ صرف نماز عصر قضا ہو جائے، فوت ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہے، جو پانچوں وقت نہیں پڑھتا ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا ہو، پانچوں وقت نہ پڑھتا ہو، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد رکھیے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد معمول سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ رو، منہ کھول کے بولیے۔ ہاں اچھا، علامہ شاہ نواز صاحب جو ہے ان کو تو آج گرگر پورے محلے کے لوگ گرگر ہیں، آپ لوگ بھی گرگر ہیں، یعنی بہت خوش ہے کہ اللہ کا فضل بہت سلیقے سے چل رہا ہے، سارے مہمان آ گئے اور آپ لوگ بھی بہت محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسی محبت سے سبحان اللہ کریں تو اور ماحول روحانی ہو جائے۔ زور سے سنیے، قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جائیے گا صبح رونا شروع کر دیجیے گا، پتا چلا کہ آپ کی بیگم بھی پریشان ہوگی، پوچھے گی کہ رونے کو کہتے ہیں بنگلہ میں بھول گیا ہے، بولے گا کھیلو، ارے آپ مجھے سوال تھا، بولا تھا ہنسو روزانہ میں نے عمل شروع کر دیا ہے، میں نے رونا چالو کر دیا ہے۔ پتا چلا خاتون بھی کہے گی مولا شہنواز مولوی کو بلاؤ، اس کو مت بلاؤ۔ بولا کیوں؟ ایسی تدبیر کر دیا ہے کہ گڈو کا باپ روتا ہے، ایسی تدبیر کر دیا ہے کہ منی کا باپ روتا ہے۔ حضرات ایسا رونا مت روئیے گا۔ اگر بیوی کے پاس، اولاد کے پاس، رشتہ داروں کے پاس روئیے گا تو ذلیل و خوار ہو جائیے گا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روئیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائیے گا۔ کبھی مت روئیے رشتہ داروں کے سامنے، کبھی مت روئیے اپنے خیش و اقربا کے سامنے، یہ دنیا بڑی بے وفایات کے آنسو کی حیثیت نہیں سمجھے گی، ذلیل و خوار ہو جائیے گا، اور اللہ کی قسم رب کی بارگاہ میں ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے روئیے، اللہ کے خوف سے لرزہ براندام ہو کر کے روئیے، آنسو گرتا جائے گا، مرتبہ بڑھتا ہے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ ہم لوگ کب روئے ہیں؟ چوٹ لگی تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف جماعت چھوٹ گئی فجر کی، اتنا روئے کہ خدا کی رحمت کو ان کا رونا پسند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک جماعت چھوٹنے کے وجہ سے آنسو گرا، اور آنسو کی وجہ سے اتنی جماعتوں کا سلام مل گیا، شیطان پریشان ہو گیا۔
ہماری نماز مہینوں 6 مہینے چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مولا علی داماد مصطفیٰ فاتح خیبر، نماز عصر قضا ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، آنسو گر رہا، صرف سورج ڈوبنے والا ہے، نماز عصر قضا ہونے والی ہے، وہ آنسو گر رہا۔ ایک حمل پتھر دل بے حیا بے غیرت احساس کا مادہ دوسروں کا ختم، جمعہ کی اذان ہو، کوئی بھی نماز ہم نہیں پڑھ رہے، مجھے کوئی احساس نہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ علماء کرام قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلائیں گے، کیوں نہیں اپنی آنکھوں کو کھولیں؟